بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج استغفار کا ایک ایسا مشاہدہ آپ تک لائی ہوں، یقین کیجیے اگر آپ اس طرح سے استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، بے تحاشا دولت سے نواز دے گا، عزت عطا کرے گا، سکون جاری فرمائے گا آپ کے گھروں پر اور آپ کے دلوں پر۔ انشاءاللہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ جی ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں آپ کے حصے میں آئیں، آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے، آپ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو لکھ دے، تو یقین کیجیے استغفار اس طرح سے شروع کر دیجیے۔ دن رات پڑھیے، لیکن اس انداز سے اللہ تعالیٰ پر بہت کرم فرمائے گا۔ اچھا، ایک بہن ہے جو کہتی ہے کہ میں استغفار دن رات پڑھتی تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کبھی استغفر اللہ العظیم پڑھتی تھی، لیکن کہتی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں وہیں کی وہیں کھڑی ہوں، میری پریشانیاں اور بے سکونی کم نہیں ہو رہی، میری غربت اور تنگ دستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو کہتی میں نے کہیں سے سنا، ایک چیز میں نے محسوس کی، نوٹس لیا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے جہاں سے استغفار کے متعلق سنا، وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی گناہ آپ میں موجود ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ نادم اور شرمندہ نہیں، یا ان گناہوں میں سے ایک بھی گناہ چھوڑ نہیں رہے، تو آپ کے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جب استغفار شروع کریں تو کسی ایک گناہ کو لے کر، بہت سارے گناہ ہیں، اگر 3-4 ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک گناہ کا وعدہ اللہ سے کیجئے کہ اللہ میں اس گناہ کو آج سے چھوڑ رہی ہوں، میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ یہ گناہ آئندہ پھر کبھی نہیں کروں گی، اور ساتھ استغفار پڑھیے اور 1.25 کی نیت کیجئے، کھلا مت پڑھیے، 1.25 کی نیت کیجئے کہ ہم 1.25 تک قرآن یہ استغفار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں نے جب سنا، میں نے ایسے ہی بہت سی عورتوں تک اس پیغام کو پہنچایا کہ آپ ایسا کیجئے، استغفار 1.25 کی نیت کیجئے، اسے پڑھیے، جب بھی پڑھیں اول و آخر درود پاک پڑھیے اور درمیان میں استغفار شروع کیجئے۔ جتنا آپ ایک دن میں پڑھ لیتی ہیں اس کے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے، اور استغفار کرتے وقت اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ وہ اس استغفار سے آپ سے راضی ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ روز لکھیے آپ نے کتنا استغفار پڑھ لیا ہے، کتنا رہ گیا ہے اور کتنے گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ ساتھ یہ حساب رکھنا نہ بھولیے کہ کیا اس استغفار سے آپ کے دل کو فرق پڑ رہا ہے، کوئی اثر ہو رہا ہے، آپ کو گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، یا آپ ویسے ہی ڈٹے ہیں۔ اگر آپ ویسے ہی ڈٹے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کا استغفار صرف زبان کا ہے، اگر دل کا استغفار ہوا تو یقیناً قبول ہوگا۔ اگر دل سے پڑھیں گے کہ میں ندامت میں ہوں، میں شرمندگی میں ہوں، میں اب یہ گناہ نہیں کروں گی، اب میں اس گناہ کو چھوڑ رہی ہوں، تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ کا استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ پر کیسے دولت برستی ہے، آپ کی مشکلیں کیسے دور ہوتی ہیں، یہ یقین کر لیجئے کہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کے بغیر آپ زندہ رہ سکتی ہیں، جیسے ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا پھر ہم فیس بک پر ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز گانوں سے منسلک ہو وہ دیکھتے ہیں، یہ گناہ جو ہمارے اعمال میں بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہماری نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، جس کا بوجھ بہت زیادہ ہے، ان کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو عادت بن چکی ہے تو آپ روز سوچیے کہ آج میں بہت تھوڑا وقت دوں گی اس چیز کو جس کی وجہ سے میں گناہ گار ہو رہی ہوں۔ یقین کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی نافرمانی آپ کے لیے کتنے کتنے بڑے عذاب اور عذاب تیار کر رہی ہیں۔ اگر آپ اس میں لے آئیں گی کمی تو آپ دیکھیے گا جیسے جیسے آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، استغفار کہنا بھی نیکی ہے، یہ بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے گناہ کم ہوتے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب کو بدل دے گا انشاءاللہ، بہت خیر کرے گا، بہت ہی رحمت نازل فرمائے گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ بہت عورتوں کو میں نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یا کوئی آتی تھی۔ استغفار بے شک ایسا چھوٹا لفظ ہے جو ہر عورت پڑھ سکتی ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ
سمجھایا کہ دل سے تائب ہو کر استغفار پڑھنا شروع کر دو۔ آپ یقین کیجئے ابھی 1.25 بھی نہیں، کسی کا 50,000 تک مکمل ہوا، کسی کا 70,000 تک، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمتیں اور برکتیں جاری فرمائی جو آج تک ہیں، انشاءاللہ آگے بھی رہیں گی۔ اللہ ہر کمی سے محفوظ رکھے گا، ہر تنگ دستی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کو یہی طریقہ بتانا ہے کہ آپ نے 1.25 کی نیت کرنی ہے، اور جتنا آپ مکمل کر رہے ہوں اس دوران یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کے گناہ بھی آپ سے چھوٹنے لگ جائیں۔ جیسے اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ ویسے ہی ہو جائے۔ آپ کا روزانہ ایک گناہ کم ہونا چاہیے، آپ کی جو عادت ہے گناہ کی وہ دور ہونی چاہیے۔ آپ نے توبہ کرنی ہے کہ اب آئندہ سے میں یہ گناہ چھوڑ رہی ہوں، یہ گناہ چھوڑ رہی ہوں، ترک کر رہی ہوں۔ اس کا آپ کو فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ کمی، جیسے بہت سے لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہے مگر نہیں ہوتی، استغفار کرتے ہیں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ لوگ استغفار کرنے کے باوجود سٹیٹس پہ گانے لگاتے ہیں اور ایسی باتیں شیئر کی جاتی ہیں کہ جو کہ اسلام میں ناجائز ہے۔ پھر کیسے تصور کرتے ہیں کہ ہم تو استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا کرم نہیں ہو رہا۔ اب معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ جب آپ اسی پر ثابت قدم اپنے گناہوں پر بالکل استقامت سے کھڑے ہیں تو پھر آپ کس بات پر ندامت ظاہر کرتے ہیں، شرمندگی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر استغفار کرنا ہے تو اپنے گناہوں میں کمی لے کے آنی ہے۔ انشاءاللہ 1.25 مکمل ہونے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور اس کی رحمتیں آپ پر ہوگی۔ آپ بھی کیجئے اس طریقے سے استغفار اور انشاءاللہ ڈھیروں نعمتیں آپ کے نصیب میں ہوں گی۔ اللہ سب کے نصیب خوشیوں سے، دامن رحمتوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔